نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہر قسم کی تعریف و توصیف کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، ہم سب کا معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی اپنی بندگی ہی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا اور اسی بندگی کے اظہار اور مظاہرے کو ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہر بات کو ہم اور آپ تک بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچایا تاکہ ہم اس دین کو اطمینان کے ساتھ سمجھیں، پورے سکون کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حامل بن جائیں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق بن جائیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ جو آیت ہے
اس میں خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ خطاب حقیقت میں ہر بندے سے ہے، ہر انسان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے ہر بندے کو کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی پہچان ہی اصل میں اللہ کی بندگی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہی بندے ہیں، ہماری زندگی کا خلاصہ اور کچھ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کر کے آئے، ان کی زندگی کے ان اسباق کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو یا عید قربان کی شکل میں۔ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ وہ بندے تھے اللہ تعالیٰ کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے۔ آپ اور ہم یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جہاں رکھا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے، اس حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اصل میں یہی ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ نے ہم میں سے کسی کو صحت مند رکھا ہے، صحت مند رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ اس کا اپنا امتحان ہے، اس کی اپنی بندگی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا ہے تو اس بیماری میں اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا یہ اس کی اپنی بندگی، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنا دیا، حکمران بنا دیا، کوئی بھی ذمہ داری اللہ نے دے دی، وہاں اس ذمہ داری پر رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ اس کا اپنا کام ہے۔ اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں ماتحت بنا کے رکھا، کوئی اور ہم پہ ذمہ دار ہے، تو بحیثیت ماتحت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، ہمارے تقاضوں کو سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی بندگی ہے۔ کسی کو اللہ نے بہت مال دیا، دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، اس کو اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقیر بنایا، محتاج بنایا، محروم بنایا، دنیا کے اندر آدمی کو بے سہارا بنایا، اس بے سہارگی کی حالت میں رہتے ہوئے، فقر و فاقے کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنا، یہی اصل میں ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے سکون ہی سکون لکھا ہے، اس نے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، خوشحالی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اس کا اپنا امتحان ہے، اس کی اپنی بندگی ہے کہ ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف کسی کو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں گرفتار کیا ہے، بڑی یا چھوٹی مصیبتیں اس پہ مسلط ہیں، پریشانیاں اس کی زندگی میں ہیں، ان پریشانیوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے پہلوؤں کو تلاش کرنا یہ اس کی اپنی بندگی ہے۔ زندگی اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن اللہ نے ایک جیسی زندگی سب کو نہیں عطا کی، لیکن اس الگ الگ قسم کی زندگی میں بھی سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ تمہیں بندہ بننا ہے، بندگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی منع کردہ باتیں کیا ہے، ان باتوں کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر بندگی کرنا یہی اصل میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے۔ آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں یہی بنیادی پیغام، کچھ حالات، زمانے کے جو حالات چل رہے ہیں ان کی روشنی میں ذرا کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے احباب طرح طرح کے سوالات بھیجتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں، پچھلے تقریباً 9 ماہ سے 8 یا 9 ماہ سے فلسطین کے مسلمانوں پہ کیا قیامت ڈھائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے۔ اب وہاں جو مسلمان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچے، عورتیں، کمزور، وہ جنگجو نہیں، بات صرف جنگجوؤں کی نہیں، جنگجوؤں سے آگے جو عوام ہیں، جس بری طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے، یقین مانے وہ نگاہیں نہیں ہیں کہ ہم یہ دیکھ بھی سکیں اس کو، وہ دیکھنے کے بعد برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، آدمی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، میں یہ بات آپ کو بتاؤں، مسلمان تو مسلمان ہیں، اس وقت دنیا کے غیر مسلم بھی اگر انصاف پسند ہیں تو وہ اس پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ یہ قتل عام ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنوسائیڈ ہے، یہ جو ہے نسل کشی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان حالات میں بہت سارے لوگوں پہ بہت ساری کیفیتیں طاری ہوتی ہیں۔ انہی حالات میں
کچھ احباب نے یہ سوال لکھ بھیجا تھا، اس وقت موقع نہیں تھا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے، آج یہ مناسب موقع میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک بھائی نے یہ سوال لکھ کر بھیجا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب دکھائی نہیں دیتا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے؟ ظاہر بات ہے بہت بڑی جرأت ہے یہ سوال بہت بڑی جرأت ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی اپنی تکلیف کا اظہار بھی ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور اس نے لکھا یہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے جذبوں میں سے ایک جذبہ اللہ نے انسانوں میں دیا، 99 درجے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آتا ان پر۔ یہ سوال ایک بھائی نے لکھ کر بھیجا۔ اسی پر بھائی نے یہ بھی سوال کیا، کہا اتنی ہم دعائیں کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ ساری دنیا دعا کر رہی ہے، حرمین میں دعا ہوتی ہے، نیک بھی دعا کر رہا ہے، بد بھی دعا کر رہا ہے، اچھا آدمی بھی دعا کر رہا ہے، برا آدمی بھی دعا کر رہا ہے، لیکن ان مسلمانوں کی آزمائش، ان فلسطین کے بھائیوں کی پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ایک سوال اس بھائی نے رکھا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا سوال ان دنوں میں جب موب لنچنگ کا دور یہاں عام تھا، ہر چند دن میں کوئی نہ کوئی مار دیا جاتا تھا، ایک وقفے سے رکا ہوا، پھر دوبارہ ظالموں نے وہ کام شروع کیے، لیکن اس حوالے سے ایک بھائی نے ایک سوال ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اگر قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر جس چیز کی وہ قسم کھاتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ ان کا اشارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف تھا جو حدیث صحیح بخاری و مسلم کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ربیع بنت النضر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، جھگڑا ہوا تو ایک لڑکی کے دان توڑ دیے۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا، پہلے تو کوشش کی کہ وہ جو مظلومہ خاتون ہے، بچی ہے یا لڑکی ہے، اس کو دیت دے کر معاملہ ختم کر دیا جائے، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، کہا نہیں، ہم جس نے دان توڑے اس کے دان توڑوا کر ہی مانیں گے۔ مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ جو لوگ مظلوم ہیں وہ قصاص ہی چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اب ربیع کے دان توڑے جائیں گے۔ حضرت انس ابن نضر جو ان کے بھائی تھے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بہن کے دان توڑے جائیں؟ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن کے دان توڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس کو تنبیہ کی، انس ابن نضر کو کہا یا انس کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا یہی فیصلہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، لیکن حضرت انس ابن نضر قسم کھا کر کہنے نہیں اللہ کے نبی میری بہن کے دان توڑے نہیں جائیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ گفتگو چل ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو قصاص پہ اصرار کر رہے تھے ان کے دلوں کو پھیر دیا، وہ خود آگے بڑھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم قصاص کے مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں، البتہ ہمیں دیت دے دی جائے، ہم دیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا نا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے، اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ اسی حدیث کا حوالہ دے کر وہ یہ کہہ رہے تھے، مجھ سے انہوں نے پوچھا مولانا میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ امت مسلمہ اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی امت میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے قسم کھا کے دعا کرے تو ہم مسلمانوں کی آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مسئلہ لوگوں کی جسمانی آزمائش یعنی جو تکلیفیں گزر رہی، جو ذہنی آزمائش، جو ذہنی تکلیف مسلمانوں پہ گزر رہی، اس سے آگے بڑھ کر ان کی ایمان کی آزمائش بن گیا۔ یہ صورتحال بہت سارے انسانوں کے لیے ایمان کی آزمائش بن جاتا ہے، اللہ کے بارے میں شکوہ و شکایت، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض، اور نعوذ باللہ بسا اوقات اگر آدمی دیندار نہ ہو تو اتنی جرأت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس ظلم کا حصے دار تک گرداننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے جسم پر گزرنے والی یہ آزمائشیں اور مسلمانوں کو دیکھ کے دل و دماغ کو پہنچنے والی اس تکلیف کے ساتھ یہ معاملہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی آزمائش کا بن گیا ہے۔ اسی لیے
آج آپ حضرات کے سامنے دو تین اہم باتیں اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو کچھ حقیقتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن پڑھو، تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ حدیث رسول کا مطالعہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اگر آگاہ رہو گے، تمہارے ایسے ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں سوالات کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے، حدیث کے پڑھنے یا اس کے سننے سنانے میں سست، لیکن اعتراض کرنا ہو، جرأت دکھانی ہو، بڑے چست ہم اور آپ نظر آتے ہیں، اور ایسی غلطی کرنے سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یاد رکھو، یہ جسم جا رہے ہیں، یہ بڑا نقصان ہے، ہمارے اور آپ کی زندگیوں کا سکون جا رہا ہے، یہ بھی بڑا نقصان ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آزمائش کے مراحل میں ہم اور آپ دین و ایمان کی دولت گوا بیٹھے، اللہ پر اعتراض کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ سوال اٹھانے والے بن جائیں، یا اللہ نہ کرے کوئی ظالم ایسا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینے والا بن جائے، اس سے بڑی تباہی اور بربادی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے دعوت اس بات کی سب سے پہلے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبے میں بھی میں ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا، آپ کے سامنے ساری باتیں نہیں رکھ سکتا، لیکن کچھ بنیادی باتیں ضرور رکھوں گا۔ ان باتوں کو سمجھو اور قرآن و سنت کو پڑھو، علماء کے ساتھ بیٹھو، سیکھو، تمہیں مل جائیں گے تمہارے سوالات کے جواب، اور اس کے بجائے یہی چیزیں ذہن و دماغ میں بٹھا کے زندگی گزارو گے، کیا پتا جان گئی سو گئی، ایمان چلا جائے تو پھر بچے گا کیا؟ جان گئی تو اللہ کی رضامندی تو ملے گی، جنت ملے گی اللہ کے بندو، ایمان گیا تو جان کے ساتھ سب کچھ چلا جائے گا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، سب تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم، دینی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ان کے تئیں لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن و سنت میں کیا حقیقتیں ہم اور آپ کو بیان کی گئیں، میں آپ کے سامنے دو تین بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے قرآن و سنت میں ہمارے اور آپ کے لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایمان والے اس دنیا میں آزمائے جائیں گے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے باغی ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وہ کافر ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ نافرمان، اس لیے سب کچھ ان پہ نزلہ گرنا چاہیے، سب مصیبتیں ان پہ آنی چاہیے، ہم پہ کچھ نہیں آنی چاہیے، یہ ہماری سوچ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ایک حقیقت یہ بتائی، ایمان والوں کے ساتھ آزمائش چلتی، ایمان والوں کے ساتھ آزمائش چلتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھو، انجام ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حق ہی میں لکھتا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ انجام ایمان والوں کا ہی بہتر لکھتا ہے۔ وقتی طور پر دنیا والوں کو غلبہ دینا، نقصان کرنا، چاہے وہ وقت کئی سال تک کا ہو، اللہ کے نبی 13 سال تک مدینے کے مکہ کے اندر جھیلتے رہے، اللہ کے نبی 13 سال تک مکہ میں جھیلتے رہے، آپ 9 مہینے 10 مہینے میں شکایت بھی اتنی بڑی بڑی کرنے لگے۔ یقین رکھو سب سے پہلا مسئلہ، ایمان والوں کی آزمائش اس دنیا میں چلتی رہے گی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی کسی آزمائش میں آگے بڑھ کے مبتلا نہ کریں، لیکن اور عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے حق میں مقدر کی تو پھر اس مصیبت تکلیف میں اللہ کی بندگی کے راستے تلاش کرو۔ یہاں شکایت نہیں کرنی، یہاں اللہ کی بندگی کے راستے تلاش کرنے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جان جب تک ہے اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے راستے تلاش کرو گے، ایمان والوں کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا ایمان والوں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وہ کہیں گے ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو تمہارا سمجھنا غلط ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے صحابی یہ معلوم ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں جن مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ان میں سے ایک صحابی ہیں، اور ان کی سیرت میں سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ظالم مکے والوں نے ایسا ان پہ ظلم کیا، ایمان لانے کی وجہ سے آگ جلا دیتے، انگاروں پہ حضرت خباب کو لٹا دیتے، اور ایک آدمی سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا کہ کروٹ نہ لے سکے، وہ کروٹ نہ لے سکیں، اس مقصد سے ان کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا۔
برداشت کیا حضرت خباب نے، اور جب ناقابل برداشت حد تک تکلیف پہنچ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ سنو آپ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ؟ یہی تو ہم سب پوچھتے ہیں نا، یہی تو ہم پوچھ رہے نا کہ کب آئے گی؟ اس ظلم کی تاریک رات کی صبح کب ہوگی؟ ظالموں کی گرفت کب ہوگی؟ مظلوموں کی مدد کب ہوگی؟ یہی تو ہم پوچھ رہے نا۔ ہمارے اپنے حالات ملک کے اندر بھی جیسے کچھ تھے، ہم نے یہی شکایتیں کی نا، لگ بھگ اسی قسم کا مسئلہ حضرت خباب نے کیا، حالانکہ ہم نے وہ برداشت نہیں کیا جو حضرت خباب نے کیا۔ ہماری مصیبت اتنی نہیں پہنچی جس درجے پہ حضرت خباب کی پہنچی تھی ہمارے اپنے ملک کے اندر، لیکن سوال لوگوں نے اٹھایا نا۔ اب چاہے بات فلسطین کے مسلمان کی ہو، اس ملک کے اندر ستائے گئے مسلمان کی ہو، یہ جو سوال ہے نا، حضرت خباب نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ایمان والے ہو تو اس جواب کی گہرائی کو سمجھو۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت خباب سے کہا، جو برداشت کر کے آئے، جو جھیل کر آئے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خباب، تم سے پہلے والی قوموں کا یہ معاملہ تھا کہ ان میں سے ایک آدمی ایمان لاتا، ایمان لانے کے نتیجے میں اسے گڑھا کھود کر آدھے جسم تک گڑھے میں گاڑ دیا جاتا، اور گاڑنے کے بعد بالکل آرا جس سے لکڑی کاٹی جاتی، آرا لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور جیتے جی اسے 2 حصوں میں کاٹ کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور تم سے پہلے ایسے بھی ہوتا تھا، لوہے کی کنگھیاں لے کر لوگوں کے جسموں کو نوچا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، جیتے جی، مرنے کے بعد نہیں، لاش کے ساتھ نہیں، زندہ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پچھلی قوم کے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ کے نبی نے کہا، اتنا سب کچھ ہو کر بھی انہوں نے برداشت کیا، تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، خباب تم بڑی جلدی دکھا رہے ہو، بڑی جلدی مچائے ہوئے ہو، بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، آگ پہ لیٹ کر آنے والے کی شکایت اگر جلد بازی ہے تو بتاؤ یہ ہمارے اور آپ کے دل کے جذبات، جلد بازی سے آگے کوئی اور بھی جملہ ہوگا تو وہ ہے کہ نہیں؟ آپ اور اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے بندو، اس کائنات کے نظام کا اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین، اللہ نے اس دنیا ہی کو سب کچھ نہیں بتایا۔ اللہ نے یہ کہا ہے اس دنیا میں آزمائے جاؤ گے، ستائے جاؤ گے، لیکن ایک بات کی گارنٹی رکھنا، ذرہ برابر بھی تمہیں اگر تکلیف اللہ کی خاطر پہنچی ہوگی نا، اللہ ذرے ذرے کا حساب رکھ کر تمہیں نوازے گا، تمہیں اللہ محروم نہیں رکھے گا، اللہ تمہیں نوازے گا، یا تو اسی دنیا میں نوازے گا، جلد یا بدیر اسی دنیا میں نوازے گا، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں نوازے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا والوں کی طرح دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا ہی میں سارے فیصلے چاہتے ہو، صبح کا فیصلہ شام میں چاہتے ہو، شام کا فیصلہ صبح میں کر چاہتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد باز ہو، بڑے جلد باز ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی جو دنیا چلانے کی سنتیں، اللہ کا جو طریقہ اس دنیا کے نظام کو چلانے کا، اس کو سمجھو۔ ایمان کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ ایمان کو آپ نے کیا سمجھا؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں تو اب ہمیں چونٹی بھی نہیں کاٹنی چاہیے، یا وہ بڑی کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ یقیناً یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یقیناً یہ بات صحیح ہے، ذہنی سکون ختم ہو گیا، کئی لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ گئی، لوگوں کا کھانا نہیں چل رہا، یہ سچائی آپ اگر جانتے ہو، بہت سارے ایسے بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ علم حاصل کر کے سمجھنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے نا، جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بظاہر ہمیں دکھتا ہے کٹی پھٹی لاشیں ہیں، جسم کے پرخچے اڑ چکے ہیں، بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، دنیا والوں کے اوپر تو وہ نظر آتی ہے کہ بڑی تکلیف دہ موت ان کی گزری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کے لیے انتظام ہے کہ شہید کو اپنی موت کا اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی چونٹی کے کاٹنے سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہ بات سمجھو، کتاب و سنت میں یہ ساری تعلیمات کیوں بتائی گئی؟ اسی لیے بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی اگر صرف جذبات کے سہارے جینے والا بن جائے نا،
جذبات آدمی کو جذباتیت کا شکار کر کے سب سے پہلے اس کے اپنی زندگی کا چین و سکون چھینتے، اور اس کے بعد کئی بار یہی نوجوان غلط ہاتھوں میں پڑ کر قوم و ملت کے لیے بھی مسئلہ بنتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات یہ بیان فرمائی، جن کو شہادت اللہ عطا کرے ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنے کا قرصۃ نملہ، ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی اتنی ہی ہوتی۔ تیسری بات، دعا کے حوالے سے یہ بات سنو اور سمجھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، دعاؤں کی بات لوگوں نے کی نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے بارے میں کہا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کسی بھی آدمی کی دعا ہو اللہ ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ دکھائے، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دعا کرنے والا سوچتا ہے کہ ادھر میں دعا کر کے اٹھ کے دکان میں گیا میرا کاروبار چل نکلے، میں یہاں سے دعا کر کے اٹھا ادھر میری صحت کا گراف اوپر اٹھنا شروع ہو جائے، میں ادھر دعا کر کے اٹھا اچانک کوئی آسمانی مدد آ کر امت کے سارے حالات بدل جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما لم یعجل، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں تمہارے نہیں۔ انسان تکلیف میں ہے تو یقیناً وہ جلد باز ہوتا ہے، اس کے اندر جلدی ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اپنی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اتنا ضرور کہا تمہاری دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ تم جلد بازی نہ دکھاؤ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرتا ہے جب تک کہ گناہ کی کوئی دعا نہ کرے یا رشتے ناتوں کو توڑنے کاٹنے والی جیسی کوئی دعا نہ کرے، ان سے بچ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا البتہ دعا کے قبول کرنے کے 3 طریقے، اللہ 3 میں سے کسی کی نہ کسی انداز میں دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تم مانگ رہے ہو اللہ تمہیں وہی دے دیتا ہے۔ دوسری چیز جو تم مانگے وہ نہیں دیتا، لیکن تمہاری دعا کی برکت اور بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آنے والی کسی اور آزمائش اور مصیبت کو سد باب بنا دیتا ہے، رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ یہ دعا بظاہر تمہارا مطلوب تمہیں نہیں ملتا، لیکن اس دعا کی برکت سے تمہاری زندگی سے آفتوں بلاؤں کو آزمائشوں کو بہت ساری جو آنے والی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے۔ اور تیسری اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ دونوں نہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اٹھا کے رکھتا ہے، روز قیامت جب آج سے زیادہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت میں ان دعاؤں کا بدلہ تمہیں عطا کرتا ہے، تمہیں نوازتا ہے، لیکن اللہ قبول ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے جب کہا صحابہ بڑے خوش ہوئے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اذن نکثر، اللہ کے نبی اگر بات یہی ہے کہ دعا تو قبول ہونی ہی ہے، اللہ دعا قبول کرے گا ہی، تو اب ہم خوب دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکثر، کہا ہاں دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی تم دعا کرو گے اس سے زیادہ وہ قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری دعائیں چھوٹی ہو جائیں گی، کم پڑ جائے گی، وہ اس سے کہیں زیادہ قبول کرے گا۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر 2-3 بڑی اہم باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہم ان مجبور لوگ، مقہور لوگ، پریشان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں مل جائے تو وہی ہماری دعا ہے۔ یاد رکھو ہو سکتا ہے وہی ملے گا لیکن ذرا دیر سے ملے گا۔ اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ دے گا، دیر سویر اللہ تعالیٰ دے گا، اسی لیے اللہ سے عافیت مانگو، دعا کرو، لیکن مایوس کبھی مت ہونا اللہ تعالیٰ سے، اللہ دے گا، یقین رکھو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ تم جو مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ نہ دے، تم جو مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ نہ دے، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی مصیبت مقدر تھی، اس سے بڑی کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس سے بڑی کوئی مصیبت دستک دے رہی تھی، اس سے بڑی کوئی تباہی بربادی دستک دینے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی برکت سے اس چیز کو روک دیا ہو۔ کیا پتا اس سے زیادہ بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم یہ اطمینان رکھنا یہ دنیا ہماری نہیں تو آخرت تو اللہ تعالیٰ ہماری یقیناً کرے گا۔ ہماری دعائیں ہماری دنیا نہ بنا سکی تو آخرت ضرور بنا دے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں بخیلی نہ کرو اور اپنی دعاؤں کے سلسلے میں شک و شبے میں مبتلا مت رہو، یقین کے ساتھ دعا کرو، پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، جلد بدیر اللہ کے فیصلے حکمتوں بھرے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت ہے، لیکن اپنی دعاؤں پہ شک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی فیصلے اس کی تقدیر پہ اعتراض مت کرو، دعائیں کیا کرو۔ دیکھو جو ہم مانگ رہے ہیں نا
فلسطین کے حق میں مانگ رہے ہیں، اپنے حق میں مانگ رہے ہیں، ملک کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی، آئندہ ہو جائے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے جو مانگا وہ نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مصیبت آنے والی تھی اسے ٹال دیا. آپ جانتے ہیں موجودہ الیکشن ہمارے اور آپ کے ملک کا ہوا، کتنا خطرہ مسلمان محسوس کر رہے تھے، کتنے پریشان تھے مسلمان، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے. یہ تو نہیں ہوا کہ کوئی چلا جائے، لیکن یہ تو ہوا کہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ بہت بڑا شر تھا، اللہ تعالیٰ نے کم سے کم دام تو توڑ دیے، کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اس کے شر کو گھٹا دیا. یہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جو گڑ گڑا کے دعائیں کی، کیا اب بھی ہمیں شک ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی؟ سب کچھ ان کا، لاؤ لشکر ان کا، ادارے ان کے، سب کچھ ان کے، سب کو لے کر بھی اگر وہ اپنے مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچ سکے تو کہ یہ اللہ کی مدد ہے، کھلی آنکھوں دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اللہ سے شکایت ہی کی زندگی جیے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے. اس کے بعد بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اعتراض کرے تو پھر یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندو، میرے بھائیوں، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی بہتر کرے گا اور آخرت میں بھی مجھ کو اور آپ کو نوازے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار البلا، دار الامتحان بنایا، یہ آزمائش کا مقام ہے. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ باتیں ہوئی، ایک پہلو اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. کچھ احباب نے ایک اور عجیب قسم کا سوال کیا، کہا جب کبھی اس قسم کی کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آتی ہے، علماء دیندار لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں تم دیندار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور کر دے گا، تم اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائشوں کے سلسلے کو ختم کر دے گا. ہمیشہ جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یہ انفرادی زندگی میں بھی آدمی پہ آزمائش آتی ہے، تو لوگ علماء اکثر یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات سدھار دے گا. اب اس بات کو ذکر کر کے وہ سوال یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا، اللہ نے مصیبت کا خاتمہ کر دیا، یا یوں کہیے حالات بدل گئے، تو کیا واقعی معنوں میں مسلمان سدھر گئے؟ یہ ان کا سوال ہے. اور اس سوال کو آپ کو سمجھنا چاہیے، سوال کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ سوال کرنے والے بہت سارے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، منکر ہوتے ہیں قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق کے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے تو دیکھا نہ شرک ختم ہوا، نہ بدعتیں ختم ہوئی، نہ لوگوں کی زندگی سے گناہ ختم ہوئے، کچھ نہیں بدلا، پھر ملک حالات بہتر ہونے لگے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مولوی بتاتے تھے، جو علماء بتاتے تھے، یہ صرف ہوائی باتیں تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور اکثر آپ کو میں بتاؤں، یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آزاد خیال لوگ، یا بعض وہ لوگ جو دین سے پھر چکے منحرف لوگ، ملحد جو ہوتے ہیں، وہ جو اسلام یا کسی بھی دین کو نہیں ماننے والے، وہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. میرے بھائیوں، قربان جاؤ، اللہ کا دین اتنا واضح دین ہے، اللہ کا دین اتنا واضح دین ہے. آپ کے ان تمام سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، جب تک آپ ہیں اللہ ان پہ عذاب نہیں لائے گا. اور دوسری بات اللہ نے کہی، جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب رکا رہے گا. بھائیوں، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ پوری طرح دنیا بدلی نہیں. شرک والوں نے شرک سے توبہ نہیں کی، بدعت والوں نے بدعتوں سے توبہ نہیں کی، گنہگاروں نے بہت کم توبہ کی یا نہیں کی ہوگی. لیکن یاد رکھنا، قرآن و سنت کی بیان کردہ وہ بات 100% صحیح ہے، تم اور میں اللہ کے ہو گئے تو اللہ ہمارا ہوگا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، اونچے رہو گے اگر ایمان والے ہو جاؤ. یہ قرآن کی بیان کردہ سچائی ہے. رہی بات کہ مسلمانوں میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آئی، لیکن پھر بھی کہیں کہیں حالات بہتر ہوئے یا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے تمہاری دعاؤں کا اثر ہے، تمہارے استغفار کا اثر ہے، تم میں سے جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کی سچی تڑپ اور دعا کا اثر ہے. وہی بات کہ تنہائیوں میں پتہ نہیں
تم نے نہیں دعا کی ہوگی لیکن تمہارے لیے کسی اور نے دعا کی ہوگی۔ وہ جو مکہ و مدینہ میں یہ جو مسلوں پہ بیٹھ کر یہ جو رمضان میں ائمہ نے یا پھر مصلیوں نے دعائیں کی، یا اس کے علاوہ عام نمازوں میں چلتے پھرتے جو دعائیں کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، ان دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے حالات بہتر کیے۔ یقین کرو اگر شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، گناہوں والی زندگی میں انتہا درجے تک اگر کمی آ جائے گی، ہم سدھر جائیں گے نا، اللہ بالکل دن اور رات کو ایک دم بدل کر رکھ دے گا۔ ہمارے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ کھلی آنکھوں ہم اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، کھلی آنکھوں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ یقین نہ ہو تو آدمی دن کی سچائی پر بھی شک کرتا ہے، دن کے اجالے اور روشنی پر بھی شک کرتا ہے، اور آدمی کو اگر یقین ہو اندھیرے میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کے وہ مقامات دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئی، کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ یہ تمہاری ہماری دعاؤں کی برکت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو پکڑتا بھی ہے، ایک دم نہیں پکڑتا ہے، پکڑتا ہے چھوڑتا ہے، پکڑتا چھوڑتا ہے، اور پھر ایک بار پکڑتا ہے تو پوری طرح سے پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھو۔ یہ جو بیجا قسم کے سوالات اعتراضات دماغ میں آتے ہیں، جو ہماری جسمانی نقصان، ہمارے ذہنی نقصان سے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان بنتے جا رہے ہیں، ان نقصانات سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے کہ گفتگو کے آغاز میں کہا، دو باتیں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دین کو پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیمات پڑھو، اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام کے سلسلے میں جو سنتیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں بہت کچھ سیکھنا بھی باقی ہے، بغیر سیکھے سوشل میڈیا ہاتھ میں آیا، واٹس ایپ پہ لکھ دیا، فیس بک پہ لکھ دیا، دماغ میں جو جس شیطان میں وسوسہ ڈالا، شیطانی وسوسے کو اپنا خیال بنا کے کہیں بھی پھیلا دیا، لوگوں میں پھیلا دیا، یہ غلطی مت کرو۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ جہاں رکھے، جیسا رکھے، وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنو۔ اصل زندگی یہی ہے، اصل بندگی یہی ہے، اصل امتحان یہی ہے، اور اصل میں کامیاب زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ یہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں میں، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے، ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگاہ بصیرت عطا فرمائے، جذبات کے ساتھ ہوش مندی کے ساتھ جذبات، دونوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں استوار رکھنے کی اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو لوگ کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں اللہ اس آزمائش سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے، اپنے رحم و کرم میں جگہ اللہ تعالیٰ دے دے۔ جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان سب کو روزگار عطا فرمائے، جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ہم نے جو کچھ عبادتیں پچھلے ایام میں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جان مال عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے، دنیا میں تادیر باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہماری اور ہماری اگلی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہوں کی سزا برے حکمران اور ظالموں کی پکڑ کی شکل میں نہ دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اللہ تعالیٰ امت کے حالات کو درست کر دے، امت کو سدھار بھی نصیب کرے، امت پہ آئی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دے، فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کو اللہ سدھار دے، اللہ ظالموں کی پکڑ کرے، مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔